بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں چونکہ ماحول ہے انتہا پسندی کا، افراط و تفریط کا، تو اس لیے عام طور پر ہمیں ایک بات سمجھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، وہ جی قیامت والے دن ہر بچے کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس کا کوئی ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ آج کی ہماری حدیث کا موضوع بھی یہی ہے کہ بچے کی نسبت کس کی طرف ہوگی۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب اللعان 3325ویں حدیث کتاب میں اور 15ویں باب میں الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى ان كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة، رواه أبو داود۔ معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، یہ حدیث سنن ابی داؤد طلاق کے فروعی مسائل کے موضوع کے تحت 30ویں باب میں ہے کہ ولد الزنا کے مدعی ہونے کا بیان۔ حدیث ہے 2265ویں سنن ابی داؤد میں، جبکہ سنن ابن ماجہ میں ہے 2746ویں۔ بہت سارے اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ روایت کم از کم حسن درجے کی ہے، جس طریقے شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی ان دونوں ہستیوں نے وضاحت فرما دی ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بارے میں فیصلہ فرمایا جسے اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں شامل کیا گیا ہو۔ اگر وہ بچہ ایسی لونڈی کا ہے کہ مرنے والے شخص نے اس لونڈی سے زواجی تعلقات قائم کیے تھے جب وہ اس لونڈی کا مالک تھا، تو وہ بچہ اس کے ورثاء میں شامل ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے جو وراثت تقسیم ہو چکی ہے اس سے وہ محروم رہے گا، البتہ پیدا ہونے کے وقت جو ترکہ موجود تھا اس میں سے اسے حصہ ملے گا۔ اگر اس کے والد نے مرنے سے قبل اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو پھر بچہ ورثاء میں شامل نہیں ہے، اور اگر وہ بچہ ایسی لونڈی سے ہے جس کا فوت ہونے والا مالک نہیں تھا، یا وہ ایسی آزاد عورت سے ہے جو اس کے نکاح میں نہیں تھی، تو اس بچے کو متوفی کے نسب میں شامل نہیں کیا جائے گا، لہذا وہ بچہ فوت شدہ کا وارث نہیں بن سکتا، اگرچہ اس بچے کو خود فوت شدہ نے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قرار دیا ہو، کیونکہ وہ زنا کی پیداوار ہے، چاہے وہ لونڈی سے ہے یا آزاد عورت سے۔ حدیث قدر طویل ہے، لیکن اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کچھ اہل علم اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ محمد بن راشد منکر الحدیث راوی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے، اور مفہوم اس روایت کا میں آپ کی خدمت میں واضح کر دوں کہ دراصل بچے کی نسبت اس کے والد کی طرف ہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بچہ کسی شخص کے نسب سے نہیں ہے تو اس کا وارث نہیں ہوگا، لونڈی سے ہے یا سابقہ یا بیوی کے سابقہ شوہر سے ہے تو پھر اس کی نسبت اس کے دوسرے والد کی طرف نہیں ہو سکے گی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔